جس دن اللہ کے رسول نے حج ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس دن حضور علیہ السلام نے 63 اونٹ ذبح کیے۔ ہے تمہارے گجرات میں کوئی ایسا مالدار جو حج کے موقع پہ 63 جانور ذبح کرتا ہو؟ یہ کوئی غریب کرے گا، یہ کوئی فقیر کرے گا، یہ کوئی کلاش کرے گا؟ اندازہ فرمائیں۔ اور جب چند ذبح کیے تو پھر مولا علی سے کہا بقیہ تم ذبح کر دو۔ واہ 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 واہ۔ ایک اور بات، پھر مزید سالوں میں جو قربانیاں ہوتی تھی ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور دوسری قربانی کہتے تھے مولا یہ میری طرف سے ہے، اور دوسری قربانی وہ جو قیامت تک میرے غریب امتی نہ کر سکیں گے ان کی طرف سے میں کر رہا ہوں۔ مطلب مالداروں تم بھی خوش ہو جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ تم نبی کی طرف سے کرتے اس لیے خوش نصیب ہو، اور غریبوں تم بھی غمگین مت ہونا، مالدار نبی کی طرف سے کرتا اس لیے خوش نصیب ہے، اور نبی نے غریبوں کی طرف سے کر دیا یہ بھی خوش نصیبی ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اندازہ فرمائیں، بہت مال، پورا کھانا گھرانے اتنا مالدار تھے بھائیو، رکوع میں کسی نے مانگا تو رکوع میں بھی بھیک دی گئی۔ جی 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 میں کہتا ہوں ہر گھرانے میں چوکھٹ پہ بھیک ملتی نظر آئے گی، لیکن تنہا نبی کا خاندان ہے، اور وہ نبی کا چچا زاد ہے جس سے مانگنے والے نے مانگا تو رکوع میں مانگا، رکوع سے اٹھنے کی بھی دیر نہ کی۔ مطلب ملتا کتنی جلدی ہے نبی کے گھرانے سے۔ مولا نے اٹھنے کی بھی دیر نہ کی، حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی اتار کر کے سائل کو عطا کر دی اور بتا دیا ہمارے گھر کی ریت ہے اگر رکوع میں ہوتے ہیں تو اٹھنے کی بھی دیر نہیں کرتے، اس سے پہلے سائل کو عطا کر دیتے ہیں۔ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، اتنے مالدار لوگ ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، اندازہ فرمائیں، حضور بھی مالدار تھے۔ یہ بھی تیسرا چوتھا ثبوت اور بھی باتیں سماعت کر، حضور علیہ السلام نے پیون والا بھی پہنا، 17 پیون والا بھی، لیکن کبھی کبھی 27 اونٹ دے کر، 27 اونٹ دے کر ایک لباس بھی خریدا۔ جی ہاں، جماعت اسلامی کے ایک بہت بڑے مصنف ہے، ان کی تصنیف کا حوالہ میں پیش کر، نعیم صدیقی کا حوالہ، انہوں نے لکھا ہے محسن انسانیت میں، ان کا حوالہ اس لیے ہمارے یہاں بھی لکھا ہے لیکن ان کا اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ زیادہ بتاتے ہیں کہ بڑے غریب تھے، اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ 27 اونٹ دے کر، اگر 27 اونٹ میں سے ایک اونٹ، وہ بھی سرخ اونٹ، ایک اونٹ ابھی 50,000 کا پکڑ لو تو 27 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ ذرا بتائیں نا، میری ریاضی تھوڑی کمزور ہے، کتنے ہو گئے بھائیو؟ ہاں، ابھی تو لوگ موبائل کے محتاج، اب تک موبائل نہیں آیا تھا نمبر بھی زبانی یاد رہتے تھے، موبائل آیا تو زبانی نمبر بھی یاد نہیں رہتے۔ بھائیو 20 پکڑ لے تو 20 کا کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ تو ہو گئے نا، اور اس کے بعد جب وہ جو اوپر کے 7 بچتے ہیں اس کے کتنے ہو گئے؟ 3.5 اس کے ہو گئے، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 13.5 لاکھ کا ایک لباس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پہنا ہے۔ ایک بات میں جب حضور علیہ السلام کے جبے کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، ہمارے قریب میں خلدآباد شریف ہے، وہاں پر حضور علیہ السلام کا جبہ ہے، میں ہر سال جاتا ہوں، دنیا میں میں کہیں نہیں جاتا اس دن، اپنے گھر ہی رہتا ہوں، اور میلاد شریف رات بھر میں محفل ہم لوگ خود سجاتے ہیں، اور صبح پھر تبرکات جو میرے پاس ہے اس کی زیارت کرا کے پھر میں خود وہاں جاتا ہوں، اور وہ جبہ وہ ہیں جس کو حضور علیہ السلام معراج پہ پہن کر گئے تھے۔ وہ جبہ مولا علی کو دیا تھا، مولا علی سے پھر وہ امام حسن بصری کو آیا، وہ پھر آگے بڑھتے بڑھتے غریب نواز مرشید کے پاس آیا، پھر غریب نواز نے اس کو بابا قطب کو دیا، بابا قطب نے بابا فرید کو دیا، بابا فرید نے سرکار نظام ملت والدین ہمارے مرشید سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیا، انہوں نے ہمارے مرشید سرکار بابا برہان الدین غریب کو دیا، انہوں نے سرکار سید زین الدین 22 خواجہ، ان کو 22 خواجہ اس لیے کہتے ہیں کہ نسب کے اعتبار سے بھی ان کا رسول اللہ سے 22واں نمبر ہے، اور خلافت کے اعتبار سے بھی ان کا 22واں نمبر ہے، اس لیے ان کو 22 خواجہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے لیکن آگے نہیں بڑھایا، بولے اب میں کسی کو نہیں دوں گا، یہ قیامت تک میرے پاس ہی رہے گا۔